السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ لڑکا بھی دعوت دینے آیا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے جانشین سرکار سید دادا باپو قادری فاطمی یعنی منیر سرکار تشریف لائے ہیں۔ ویسے اچھی بات ہے شادی سے پہلے رسول اللہ کی نعت پڑھنا، اس کے ساتھ ساتھ میں نکاح کرنا نبی کی سنت ہے۔ ابھی ہم دعا کرتے اللہ تبارک و تعالی دادا باپو سرکار کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ ایک دن شادیاں ایسی تھی کہ ہماری جیسے تو نکاح میں شامل ہوتے تھے، آج الحمدللہ بہت بڑا چینج ہے۔ اپنی بیٹیاں، اپنی عورتیں آج ماشاءاللہ پردے میں۔ بے پردگی تب سے شروع ہوئی تھی جب سے ہم نے شادیوں کو عام کیا تھا۔ ایمانداری سے بتانا، بیٹی کسی کی بھی ہو، کیا اس کی عزت لوٹتے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو شروعات میں لوگوں کی سمجھ میں رہتے آئی۔ یہ جو ہم پابندی کر رہے ہیں وہ ہمارے گھر کا قانون نہیں ہے، بلکہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 1400 برس پہلے مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر کیا تھا کہ بیٹی کی عزت بچاؤ۔ اب پتہ نہیں لوگ میتیں اٹھاتے بھی ہیں، جاتے ہو نا، جنازہ اٹھاتے ہیں، قبر میں دفناتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں مرنا ہے۔ اس کے باوجود گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اصل وجہ کیا؟ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے اور جاہلوں کی جماعت بڑی پڑی ہے، اور ایک آ کے بولتا ہے کائیں وہاں نہیں، ایک دنوں تو بات چھے نہیں، آپ نے کیا روز راہ لیوا، بولو یہی جواب میں ہاں نہ تو بولو یار، کائیں وہاں نہیں ہوئے ماں، ابھی تو حافظ صاحب بھی آ جائے، باپو بھی آ جائے۔ ارے بھائی، تم باپو کی وجہ سے نہیں کھیلتے ہو یا حافظ صاحب کی وجہ سے؟ تو یہ غلط ہے۔ ہم اللہ رسول کے لیے نہ کریں، آپ میری بات سمجھے؟ کوئی بھی کام ہم کریں اللہ رسول کی رضا کے خاطر، انسان کے لیے نہیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوا، میں بولتا نہیں لیکن مجھے تھوڑی مجبوری آئی۔ آدمی آج میلاد رکھتے ہیں، کل ڈانڈیا راس کھیلتے ہیں، بولو یہی نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جب اپنا کوئی کھیلتا ہے تب بہت دکھ ہوتا ہے۔ عورتیں اتنی ماتھا بھارے نہیں ہے جتنی ہم باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں انٹرسٹ ہے، اور الزام بیٹیوں پر لگاتے ہیں کہ بھائیوں مانتی نہیں، غلط ہے۔ ابھی ہماری مہم شروع ہے کہ اپنی بیٹی، اپنی بہن باہر کام کرنے نہ جائے۔ ابھی ہم نے اسے مہم چھیڑی ہے، یہ مالداروں کو اکٹھا کیا ہے اور کوئی گروہ ادیوگ لائیں گے اور وہیں اپنی بیٹی سیف ہے نا؟ کیوں جانا پڑے؟ میں نے جمعہ میں بھی بولا تھا اور میرا موضوع یہی تھا کہ جب ہم نکاح پڑھاتے تو شریعت کی کتنی شرطیں ہوتی ہے؟ بولو، دولہے کو پوچھتے نہیں کتنی شرطیں ہوتی ہے؟ 4۔ کتنی ہوتی ہے؟
شریعت کی 4 شرطوں کے ساتھ اس لڑکی کو تیرے نکاح میں دیتے ہیں. یہ اب سنتے ہو کہ نہیں؟ 4 شرطیں کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایک ہے روٹی، کھانا مطلب کھلانا، 1 مکان، 2 کپڑے، 3 اور مرد، 4 ہو گئے نا. اب یہ کھلانے کی جواب داری کس کی ہے؟ بولو تو صحیح، ارے بولو. مرد کی. کس کی ہے؟ بولو کس کی ہے؟ مرد بیٹھا ہے، بائی کماتی ہے. شریعت کے خلاف ہوا کہ نہیں؟ جبکہ جب نکاح ہوتی ہے تب یہ وعدہ لیا جاتا ہے کہ یہ 4 شرطیں تیرے پاس ہے تو ہی نکاح کر، باقی نہیں کر سکتا تو شریعت نے بتایا کہ روزہ رکھ، لیکن شادی مت کر. اب کھلانے کی جواب داری کس کی ہے؟ مرد کی. کپڑے خرید کر لانے کی جواب داری کس کی ہے؟ مرد کی. مکان کا کرایہ ہو یا گھر کا ہو وہ دینے کی جواب داری. تو پھر بہن کو تو کھانے دینے کی ضرورت نہیں ہے. آج 20-20 ہزار کا موبائل لے کر بیٹھے ہیں اور افسوس جوان بیٹی یا تو دانے بیننے جاتی ہے یا کسی اور جگہ پر جاتی ہے اور وہ شام کو کما کر لاتی ہے اور ہم آرام سے، وہ تو ناشتہ اور دوپہر کا کھانا بنا کر جاتی ہے، ہم 12 بجے اٹھتے ہیں. یہ مرد نہیں ہے. اس کو میں مرد نہیں مانتا. آپ مرد کس کو بولتے ہو؟ کس کو تماچا مارے وہ مرد ہے؟ گالی دے وہ مرد ہے؟ نہیں. مرد وہ ہے جس کے گھر کی عزت سلامت رہے، بیٹی سلامت ہے، وہ مرد ہے. تو سب سے پہلے تو ان نوجوانوں سے کہوں گا جو آوارہ زندگی گزارتے، جنہیں کمانا 100-200 روپیہ معمولی سمجھتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں شارٹ کٹ راستے سے روزی مت کمانا، محنت کرو، اللہ رزق دے گا. اور بہن کو کہنا تو گھر میں بیٹھ، میرے ہوتے ہوئے تجھے نہیں جانا ہے. بیوی کو کہنا کیٹرس میں تو ہماری بیٹی، ہم کھاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں اور بیٹی بیچاری کھلاتی. افسوس ہے کہ نہیں؟ مجھے کسی سے پرسنل دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ بھی بند کرنا پڑے گا. اگر یہ بند نہیں کیا تو بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے. آپ کبھی اس کارخانے کی طرف چکر مارنے تو جاؤ، کیا پوزیشنیں ہوتی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں تو خون جلتا ہے. اور اللہ ان مالداروں سے بھی پوچھے گا جو کروڑوں کی گدیاں لے کر بیٹھے ہیں نہیں، اس سے بھی پوچھے گا کہ اس میں صرف تیرا حق نہیں تھا، تیرے بھائی کا تھا، تیری بہن کا تھا، تیری ماں کا تھا، پڑوسی کا تھا، غریب کا تھا، ضرورت مند کا تھا، تو اکیلے ہی کھا گیا. اللہ اس سے بھی پوچھے گا. اس لیے اپنی بہن، اپنی بیٹی کی عزت کو سنبھال کے رکھنا انشاءاللہ، ہے نا. اب شاید کسی کی دکھتی ہوئی نس پر ہاتھ پڑے نہیں تو کہنا یار سب کے بیچ میں سننے کا موقع ملا، میں کیوں معافی مانگوں بھائی. تم سوچ نا کہ سب کے بیچ میں کہا. اور ابھی ہماری مہم ہے، سماج نے یہ ٹھیکہ لیا ہے ابھی کہ اپنے کچھ کریں گے. ایک تو نوجوان کو بیکار نہیں رہنا ہے اور دوسرے نمبر میں بیٹی، بہو، عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے. یہی ہماری عزت ہے، ہماری آبرو ہے. ابھی ہوتا کیا ہے، عورتیں تو ابھی الحمدللہ بڑی سمجھدار ہے، ننگے سر نہیں ہوتی ہے، برابر. ہماری بیٹیاں بہت عزت کرتی ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اتنے بڑے اسٹیریا کھڑے ہوئے
اور بعد میں ڈانڈیا راس ہو گئے تو دوپٹہ خود بخود اڑ جاتا ہے نا. پھر کہاں سسرا ہے, کہاں جیٹھ ہے, کہاں بڑا ہے, کہاں چھوٹا ہے. کیا مرنا نہیں؟ کیا اللہ کو جواب نہیں دینا ہے؟ اور جو نیک عورت ہے وہ ڈانڈیا راس نہیں کھیلتی, اس کے بال چھوٹے نہیں ہوتے. خالی چھوٹے بال کرانے کے کتنے روپیے جاتے وہ تو پوچھو. میک اپ کے نے پتہ نہیں کیا کیا ہاتھڑے کھلے, 5-5, 10-10 ہزار. دلہن تو اپنی جگہ پر 10 دلہنیں دوسری سجتی ہے. 50 برس کے والی عورت بھی میک اپ کرتے, شرم آنی چاہیے. بلکہ اس انداز میں زندگی گزارنی چاہیے کہ مرد کے جیب میں کتنی طاقت ہے. اگر وفادار بیوی ہونی تو اپنے مرد کی ہمت میں اضافہ کرائے, نہ کہ اس کے جیب کا وزن ہلکا کر کے اس کے ذہن کا وزن بڑھا دے. کسی کے بعد جانا پڑے, بیاج سے پیسے لینے پڑے, بالآخر گاؤں چھوڑنا پڑے. بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے. شادی تو بہت آسان ہے, 5,000 مہر دے دو, کوئی میری جیسا مولوی بلا لو, 2 گواہ ہو جاؤ, 1 وکیل ہو جاؤ, قبول قبول, ہو گئی شادی. کوئی بڑی بات ہے؟ بالکل آسان ہے. ہمیں لو یہ پیٹھی میں پیلے کپڑے پہننے پڑیں گے. کون سی شریعت ہے یہ؟ پیٹھی اب نئی سسٹم. یہ وہ لوگ کرتے جن کی آمدنی ایسی ہوتی. محنت کرنے والے کے لیے, حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس کپڑے کو, جس رنگ کو پسند فرمایا وہ سفید رنگ ہے. سفید پہنو, نبی کی سنت ادا ہوگی کہ نہیں. آج مانڈوا ہے, پیٹھی ہے, پیلے کپڑے. اولو دھاؤنو چھوکرو تو یہی پیڑو, 60 વર્ષ નો બાબો હોય તો یہی پیڑو. اب سمجھے؟ مطلب خرچ کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں. ہر چیز میں خرچ 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 ہی. سوچو, آرام سے زندگی گزارو, بوجھ مت بڑھاؤ, اور دنیا دار کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی کچھ دکھانا ہے پروردگار کو دکھاؤ, وہ خوش ہو جائے گا, زندگی گزر جائے گی, ہے نا. اس لیے جس کو لاگو پڑے تھوڑا تھوڑا لیتے جانا, تاکہ بعد والی شادی میں ایسا نہ ہو, ہے نا. کہ آج شادی میں નાથે, હજી કાલનો દિવસ આપણે પોળો ખાઈ જઈએ. એ પોળો ન ખાય, એ પછી રાહરા લે, પાઉંભાજી લાવો ને પાણીપુરી લાવો ને આઈસ્ક્રીમ. હે અલ્લાહ અકબર, खुदा का खौफ नहीं है. अब आपको कौन तकरीर करेगा? अब तो हम भी आपके सामने 1 घंटा बैठने तैयार नहीं है, 10 मिनट हाजिरी नहीं चले जाते. कोई चीज की हद होती है, एक लिमिट होती है. मेहनत कर करके कितनी की जाए. दादा बापू सरकार ने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी. बोलो कर दी कि नहीं? अगर हम उन्हीं को समझते नहीं तो आज इतना सोचते कि मेरा पीर स्टेज पर नहीं है लेकिन जिंदा जरूर है. वो देखता है मेरी हरकतों से, मेरी आदत को, मेरे देखने को. मेरे अल्लाह के वास्ते आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, कोई गुनाह न करे, कोई बुराई के रास्ते पर न जाए. डांडिया रास हो या पीले कपड़े हो या फालतू का खर्चा हो, ये सबको धीरे धीरे खत्म कर दीजिए. समझदार औरतें तो करती ही है, बराबर. इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अल्लाह रसूल राजी रहे. इस अंदाज में आज आपने नात की महफिल सजाई, कितनी बड़ी बात है. अल्लाह के रसूल कितने खुश होंगे कि आज 21वीं सदी में सावरकुल्ला की धरती पर लोग मुझे याद करते हैं. मैं मदीने में नहीं, उनकी गली में हूँ. समझे? ये अच्छी बात है. अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे तौफीक अता फरमाए, फिर हम सबको भी नेक अमल की, नेक काम की तौफीक अता फरमाए. अस्सलाम वालेकुम. फिर ये प्रोग्राम आगे बढ़े.